روہنگیا مسلمانوں پر یہ جو ظلم ہوا، اس کے رسپانس پہ جو مسلمان دنیا میں سامنے آئے تو ایک سائلنٹ میسج پوری دنیا کے مسلمانوں نے دیا ہے. چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایک خاموش پیغام دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے پوری دنیا کو گیا ہے اور ایک دوسرے کے پاس بھی گیا ہے پیغام کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کے دفنا دیں. دنیا میں کہیں ڈسکشن نہیں ہو رہی ہے کہ جو یہ روہنگیا کے مسلمان ہیں ان کا فرقہ کون سا ہے. کتنی خوشائن بات ہے. سب کے سب، خواہ سنی ہو، خواہ شیعہ ہو، خواہ اہل حدیث ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، اثنا عشری کوئی بھی ہو، سب کے سب مسلمانوں کے حقوق کے لیے، روہنگیا مسلمانوں کے حقوق کے لیے کھڑے ہیں. کسی نے اس ڈیٹیل میں نہیں گیا کہ انہوں کا فرقہ کون سا ہے، اور اللہ کا شکر ہے نہیں گیا الحمدللہ. ورنہ اگر اس شکل میں پڑ جاتے تو ظاہر ہے کہ پھر تو معاملہ بگڑ جاتا تھا. ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ 100% حنفی مسلمان ہے اور ان میں بھی اکثریت بریلویوں کی ہے اور اس کے بعد کچھ دیوبندی ہے. تبلیغی جماعت کا کافی اچھا کام ہے وہاں پہ. تو یہ میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ اہل حدیث چندہ ہی دینا چھوڑ دیں یا شیعہ چندہ دینا چھوڑ دیں. میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب تو خیر ان کی سارا پروٹیسٹ سامنے آ چکا ہوا ہے نا، اب تو یہ بھاگ بھی نہیں سکتے، ورنہ تو پتہ چل جائے گا اچھا یہ تو فرقوں کو سپورٹ کر رہے تھے. تو کل کو کسی کا بھی نمبر لگ سکتا ہے. اللہ معافی دے، اللہ تعالیٰ فتنوں سے محفوظ فرمائے. تو یاد رکھیں، ایک مسلمان اب کسی دوسرے مسلمان کا گلا اگر اسلام کے نام پہ کاٹ رہا ہے سنی شیعہ اختلاف کی وجہ سے یا اسی طریقے سے اور فرقوں کے جو اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کے جو گلے مسلمان ملک کے اندر مسلمان کاٹتے ہیں، اب یہ غیر مسلموں کو کس منہ سے کہیں گے کہ تم ہمارے مسلمان بھائیوں کا گلے نہ کاٹو. اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کا علمی احترام کریں، علمی طریقے سے غلطی ضرور واضح کریں لیکن تلوار کی دھونس کے اوپر نہیں. ورنہ ہم غیر مسلموں کو پھر ان کو بھی ہاتھ پہنچ، بدھسٹ کو 85% ہے وہاں پہ، مسلمانوں کو ماریں گے وہ. جب ہم مسلمان دوسرے مسلمان اپنے ہی ریلیجن سے تعلق رکھنے والے، بلکہ یہاں پہ تو حنفیوں میں بھی 2 اسکول آف تھاٹ ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں، بریلوی اور دیوبندی، ایک دوسروں سے مسجدیں چھینتے ہیں اسلحے کے زور پہ. کئی بار دونوں طرف کے علماء قتل بھی ہو جاتے ہیں. یعنی فرقہ بھی ایک ہے، حنفی فقہ کو فالو، اس کے اندر صرف 2 علماء اور 2 مدرسوں، منزل الاسلام بریلی اور دیوبند مدرسے کے نام کے اوپر جو تفریق ہوئی ہے اس کے اوپر قتل و غارت ہو جاتا ہے. تو اب یہ لوگ کس منہ سے یہ بات کر سکتے ہیں غیر مسلموں کو کہ آپ روہنگیا میں جو مسلمان ہیں ہمارے حنفی بھائی ہیں ان کو نہ ماریں. یہاں پہ تو حنفی بھائی خود آپس میں لڑ رہے ہیں اور پھر ان کے اندر بھی فرقے بنے ہوئے ہیں. یعنی بریلویوں کے اندر کتنے فرقے بن چکے ہیں. کہتے ہیں ہم ایک ہیں تو مسئلے کو چھینتے ہیں. دعوت اسلامی کا اپنا موڈ چل رہا ہے، ڈاکٹر طارق قادری صاحب کا اپنا چل رہا ہے، سیفیوں کا اپنا چل رہا ہے. دیوبند میں بھی آپ چلے جائیں، حیاتی الگ لائن پہ ہیں، مماتی الگ لائن پہ ہیں. اس طریقے سے پھر آگے جو سپاہی صحابہ اور یہ تنظیمیں لشکر جنگی الگ لائن کے اوپر ہے. اور تبلیغی جماعت جو ہے میں سمجھتا ہوں اس پورے شر کے اندر ایک امید کی کرن ہے، وہ ایک اپنے ڈاکٹرائن کے اوپر چل رہے ہیں. تو یہ تو آپس میں فرقوں کے اندر ہم لوگ لڑائیاں کر رہے ہیں اور قتل و غارت ہوتا ہے. تو آج غیر مسلموں کو کس طرح پھر مسلمان کس منہ سے یہ کہیں گے. تو یہ ایک سائلنٹ میسج تھا جو مطلب میں نے ہائی لائٹ کر دیا. اس کے بغیر یہ گفتگو جو ہے وہ نامکمل